أما بعد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أما بعد قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في يوم عاشوراء في أرض كربلاء قال عند وقت ودائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا ربا عليكن مني السلام وهذا آخر الوداع وعليكن الافتجاع انا للہ و انا الیہ راجعون. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ پہلی محرم ہے. خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائیں. نعرہ رسالت پوری طاقت سے نام حیدر کرار زبان پہ جاری فرمائیں. وہ نام جس کی ہیبت سے جہنم کی آگ خاموش ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. مومنین کے لیے باعث سکون ہے، منافقین کی دل پر تیر ہے یہ نام. آسمان پر اس نام کو اسم اعظم کے طور پر پکارا جاتا ہے. زمین و آسمان کے مابین متصل ہے یہ نام. اس نام کی برکت سے بارشیں ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، حوائج پوری ہو جاتے ہیں. صدق دل سے یہ نام ہے فاتح خیبر علی کا، فادر حسنین علی ابن ابی طالب کا، اور شوہر زہرا حیدر کرار کا نام زبان پر جاری کریں. نعرہ حیدری. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. درود بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مومنین سے خطاب ہے. اے ایمان لانے والو، یا ایہا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں، حیات کی طرف بلائیں، پاکیزہ اور طیب زندگی کی طرف بلائیں تو لبیک کہنا. اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات کی طرف بلائے گا، تمہیں زندگی کی طرف دعوت دے گا، تمہیں پاکیزہ ترین لمحات کی طرف دعوت دے گا تو اس وقت لبیک کہنا. مفسرین اس آیت پر حیرت کن تفاسیر بیان کر چکے ہیں. تمام تر آیات الہی اور تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک عجیب نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے، قرآن زندوں کو زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے. بھائی جب میں آپ سے کہوں زندگی کی طرف دعوت تو آپ کہیں گے ہم تو زندہ ہیں. انسانی پس اس سے معلوم یہ ہوتا ہے انسانی معاشرے میں جس کو حیات کہتا ہے قرآن اسے حیات نہیں کہتا. ہم جسے زندگی کہتے ہیں اسے قرآن زندگی نہیں کہتا. ہمارے معاشرے میں عام دنیا کے معاشرے میں جو کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، بازار میں جا رہا ہو اور جاب کر رہا ہو اسے زندگی کہتا ہے، لیکن قرآن اسے زندگی نہیں کہتا.
قرآن جس زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات پاکیزگی کی طرف دعوت دے تو اس وقت لبیک کہنا۔ پاکیزگی کسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، ہم اہل تشیع شیعہ، ہم قرآن مجید کو ایک ایک آیت قرآن کی ہم آل محمد سے لیتے ہیں۔ ہمارے مکتب میں 42,000 روایت اگر ہے اصول کافی مکتب اربعہ میں، تو یہ سارے روایات معصومین علیہ السلام سے ہے۔ تو ہم وہ غنی مذہب ہے جس کا ایک مفسر قرآن نہیں، غدیر میں یا علی کے علاوہ 11 امام اور حیدر کرار سمیت 12 مفسرین قرآن اور امام قرآن کا اعلان ہوا غدیر میں۔ تو ہمارے سینے میں جو قرآن ہے، جو ہم تصور کرتے قرآن کے تفاسیر، ایک ایک آیے کی تعویل ہے، ایک ایک آیے کی ظاہر ہے۔ ہمارے مکتب میں تعویل ہے، اور تعویل قرآن عام بندے کے فہم سے اوپر ہے، یہ مکاتب اربعہ کی فہم سے اوپر ہے۔ یا تو امام صادق تعویل کریں گے یا تو امام باقر تعویل کریں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب میں نے حیات کو جب قرآنی نگاہ سے دیکھا کہ جو ہمارے پورے عشرے کا موضوع حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ قلب زندگی کے ساتھ۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے بھئی؟ ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں علماء فرماتے ہیں وہ تو حیوانات بھی کھا رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں، حیوانات بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اپنے جو ہے گاس کے لیے پہاڑوں پر چل رہے ہیں، بچہ دے رہا ہے؟ ان میں اگر ہم یوں کہیں شادی کرنا، بچہ پیدا کرنا، کھانا پینا، یہ اگر زندگی ہے، یہ تو حیوانات بھی اس طرح سے زندگی کرتے ہیں۔ پس قرآن کسے کہتے ہیں زندگی؟ تو امام باقر و امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سینے میں اگر حب ولایت علی ہے تو اسے قرآن زندگی کہتا ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، جس اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، جس سینے میں علی کی ولایت ہو، جس سینے میں حضرت فاطمہ سے محبت ہو، جس سینے میں مظلوم کربلا کا غم ہو، جس سینے میں آل محمد کی محبت ہو، اسے کہتے ہیں زندگی، حیات۔ پس ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان لانے والو، اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں غدیر میں علی کی طرف بیعت کرنے کے لیے دعوت دے تو لبیک کہنا۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اسے کہتا ہے جس میں حیدر کرار کی ولایت پائی جائے، آل محمد کی ولایت ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جن میں ولایت نہیں ہے، جن میں آل محمد کی محبت نہیں ہے، وہ مردگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ جس میں معرفت امام نہ ہو، امام کی معرفت نہ ہو، وہ موت ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ جس میں معرفت ائمہ معصومین ہو، قرآن جسے حیات کہتا ہے، زندگی کہتا ہے، اسے کہتے ہیں حیات طیبہ۔ جس سینے میں آل محمد کی محبت ہو، بے شک اس کے اعضاء و بدن سے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن سینے میں علی کی ولایت ہو اور غم حسین ہو، خدا اسی کو گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
یہی وجہ ہے حیات کا معنی حیات طیبہ کی طرف خدا نے قرآن میں دوسری آیت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو جو عمل صالح انجام دے دے خدا ہم انہیں حیات طیبہ نصیب کرتا ہے۔ عمل صالح کو بھی قرآن نے حیات کہا ہے۔ دوسری آیت میں قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور شہادت کی طرف لبیک کہو، شہادت کی طرف آنا بھی حیات طیبہ ہے۔ عمل صالح، شہادت، تینوں میں حیات طیبہ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو راہ خدا میں مرتا ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا اعضاء و جوارح کام کرنا چھوڑ دے، جس کا شام چھوڑ دے، بصیرت ختم ہو جائے، جس بندے کا حرکت ختم ہو اسے موت کہتے ہیں۔ لیکن شہداء کا نہ حرکت ختم ہو جاتی ہے نہ رزق ختم ہوتا ہے، وہ رزق کھا رہے ہوتے ہیں۔ یرزقون عند اللہ، خدا کے قریب رزق کھا رہا ہے۔ وہ یفرحون بما آتاہ اللہ، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہے وہ مسلسل خوشی منا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بشارت دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بشارت دے رہے ہیں۔ حرکت کرنا، رزق کھانا، بشارت دینا، یہ حیات ہے۔ پس قرآن کہتا ہے اے ایمان لانے والو، اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں شہادت کی طرف دعوت دے تو لبیک کہنا۔ تو امام سے سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ، لوگوں کے سینے میں ولایت تو ہے، محبت تو ہے، لیکن ہمیشہ شہید تو نہیں ہوتا۔ امام مسکرائے، امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، ہماری معرفت اور ولایت پر بیٹھ کر گھر میں بسترے میں بھی مر جائے خدا شہادت کا درجہ اسے نہیں فرماتا۔ پوری طاقت سے پس حیات حب آل محمد جس سینے میں ہو، قرآن اس سینے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب امام سے پوچھے گا اس حب کی قیمت کیا ہے، اس محبت کی قیمت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے بحار انوار کی حدیث ہے حب آل محمد یومن، آج محرم کی پہلی تاریخ کو بعض برادران ہمارے سادات گرامی دور سے تشریف لائے مجلس سننے کے لیے کہ سفر سے آتے ہی ڈائریکٹ آئے ہیں، آپ بھی دور سے تشریف لائے ہیں، تو اس کی کوئی قیمت ہے جو آپ کے دل کو سکون مل جائے؟ یہ 1 گھنٹے کی مجلس کی کوئی قیمت؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے حب آل محمد یومن، یہاں پہ آپ آئے ہیں حسین ابن علی سے محبت کرنے آئے ہیں، اظہار ارادت کرنے آئے ہیں۔ تو حب آل محمد یومن، ایک دن آل محمد سے دوستی کرنا، آل محمد سے محبت کرنا، ان کے غم میں غم منانا، ان کے خوشی میں خوشی منانا، خیر من عبادت السنہ، پورے 12 مہینہ دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے تو یہ 1 گھنٹہ باری ہے پورے سال کی عبادت پر، یہ 1 گھنٹہ بہتر ہے 1 سال کی عبادت پر۔ محبت علی کی یہ قیمت ہے۔ محمد علی درود بھیجے محمد۔ اسی لیے مولا سے پوچھا گیا، اسی لیے یہ حیات ہے، زندگی ہے۔ عید غدیر گزر گیا، عید غدیر کے اعمال کی طرف آپ دیکھیں، غدیر کیا ہے؟ ایران حیران ہو جاتا ہے۔ زندگی اسے کہتے ہیں جو اس دن میں خدا نے بندگان مومنین کے لئے عنایت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس محبت کی قیمت کیا ہے۔ حیات اسے کہتے ہیں جس حیات میں معرفت امام ہو، عنوان الصحیفۃ المومن۔ اس لئے آپ کو فائل جب لایا جاتا ہے علی کی قیامت کے دن تو اس وقت یہ نہیں کہتے اعجاز بہشتی کا فائل لائے فلان بندے، نہیں، کہتے ہیں اس بندے کا فائل لائے جس کے عنوان پر لکھا ہے عنوان الصحیفۃ المومن
حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس فائل پر حب علی لکھا ہوا ہے وہ لائے تو ایک عزادار کا نام آ جائے گا۔ اس محبت کی قیمت کو حدیث میں دیکھنا ہے۔ بس حیات کیا ہے؟ حیات اسے کہتے ہیں جس میں کم وقت میں برکت زیادہ ہو، طیبہ اسے کہتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے، اگر آل محمد کے دروازے پر بیٹھے تو یہ 4 گھنٹہ جو حور کو ملا ہے کربلا میں، یہ ہے حیات۔ آل محمد کے دروازے پہ مرتا نہیں ہے، آل محمد کے دروازے سے ہمیشہ زندگی ملتی ہے۔ وہ 4 گھنٹہ جو حور نے حسین کے ساتھ لیا، مرا نہیں۔ وہ لشکر یزید میں تھا، 4 گھنٹہ پہلے لشکر یزید میں تھا، اگر خدا نخواستہ وہاں مر جاتا، اور جو لشکر یزید میں مرا ہے ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب تک حسین ہے حور کا نام حسین کے ساتھ ہے۔ بس اس سے پتا یہ چلا حیات کس سے کہتے ہیں؟ حسین کی کشتی میں آ کے بیٹھنے کو زندگی کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ماتم کی تیاری کرنا یہ زندگی ہے، سیاہ کپڑا پہننا یہ زندگی ہے، فرش عزا پر آنا یہ زندگی ہے۔ بعض لوگ گھومنے جاتے ہیں، بعض سمندر کے کنارے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی یہ ہے کہ سمندر کو دیکھیں۔ بعض خوبصورت پارکوں میں جاتا ہے، لیکن عزادار سیاہ کپڑا پہن کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ امام بارگاہ نہیں، یہ جنت فردوس ہے جو دنیا میں امام بارگاہ کی شکل میں ہے، قیامت میں جنت عدن کی شکل میں۔ نعرہ حیدری پوری طاقت سے ماسک بھی لگائے ہوئے، ماشاءاللہ فاصلے بھی ہے، لیکن علی کے نام پر ہاتھ بلند کرنا ہے، قبر میں کام آئے گا۔ نکیر و منکر سے پہلے علی آئیں گے قبر میں، اس وقت ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام کریں گے، نعرہ حیدری۔ نہیں بلند آواز سے، آپ کی آواز گونجنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کرونا ہو یا نہ ہو ماتم حسین جاری رہے گا۔ ہم نے بنی عباس کے دور میں ماتم حسین جاری رکھا، ہاں تمام تر طبی جو ہے ہم نے خیال رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ماتم کی قیمت میں ہم کرونا کے کمنمنٹ میں ماتم نہیں چھوڑیں گے، لیکن جان دیں گے ماتم حسین کو جاری رکھیں گے۔ یہ بنی عباس کے دور میں ایسا ہوا، وہاں تو ہاتھ کٹوا کے مجلس کے جاتے تھے۔ حیات اسے کہتے ہیں جب متوکل نے کربلا جانے پر پابندی لگائی تو 14,000 جوان ہاتھ کٹوا کے کربلا حسین کی زیارت کے لے گئے۔ کہا ہم حسین کی زیارت نہیں چھوڑ سکتے، ہاتھ بے شک کٹوانا ہے کٹاؤ، لیکن قبر حسین کی زیارت انشاءاللہ ابھی میں مجلس مسائل سے پہلے وہ حدیث جس کو علی بن موسیٰ الرضا نے عزاداروں کے لئے بیان کیا ہے وہ حدیث بیان کروں گا تاکہ آپ کا سینہ کو یقین ہو جائے اس رونے کی کیا قیمت ہے، اس مجلس میں آنے کی کیا قیمت ہے، اس محبت کی کیا قیمت ہے۔ خدا کی قسم متوکل نے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی تو 14,000 سے زیادہ جوان آگے نکلے اور ہاتھ کٹوا کے قبر حسین کی طرف گئے اور انہوں نے کہا مولا علی اکبر کے سینے میں تو برچھی لگی ہے، ہم تو انگلیاں کٹوا کے آپ کی زیارت کے لائے۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی اور اس نے پولیس سے کہا مجھے بھی کربلا جانا ہے، مجھے بھی کربلا جانا ہے۔ تو پولیس نے کہا بوڑھی عورت تمہاری عمر کافی آ چکی ہے، ہمارا قانون ہے، قانون یہ ہے جب تک انگلیاں کٹوائے نہیں ہم قبر حسین کی زیارت پر نہیں چھوڑتے۔ تو بوڑھی عورت نے بایاں ہاتھ آگے بڑھائی تو پولیس نے کہا دھایاں ہاتھ پہلے کٹوانا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا میرا دھایاں ہاتھ پچھلے سال کٹوا کے غریب کربلا کی زیارت کے لیے میں کربلا گئی تھی اور اس سال بایاں ہاتھ کٹوانا ہے۔ پولیس حیران ہوا، بوڑھی عورت نے 4 انگلیاں 1 سال پہلے کٹوا کر نجف سے کربلا پیدل گئی تھی اور اس سال بایاں انگلی کٹوانے کے لائے۔ پولیس نے متوکل سے کہا یہ رکنے والا نہیں ہے، عزاداری نہیں رکے گی، زیارت کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ پھر وہ تب آ کر چھوڑ دیا۔ حسینی ہوتے ہیں ہر مسائل میں، یہ سمندر اور دریا ہے عزاداری، یہ جاری رہے گا۔
سمندر دریا کو روکنا نہیں ہے، دریا کے دباؤ کو نہیں روکنا ہے، دریا کو جیسے شور میں ہے جانے دینا ہے۔ اگر کسی نے دریا کے شور کو بند کر دیا اسے سیلاب کہتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب سے تباہی آ جاتا ہے۔ عزاداری ایک دریا ہے جو کربلا سے چلا ہے، عزاداری دریا ہے جو غدیر سے چلا ہے، جو روکے گا بنی عباس بن جائے گا، جو روکے گا بنی امیہ بن جائے گا، اور عزاداری کے اس دریا میں بہ جائے گا۔ اس کو سمندر کی طرف جانے دے، یہ بڑھ رہا ہے اپنے منزل کی طرف، یہ دریا جا رہا ہے۔ عزاداری دریا ہے، دریا چشمے سے نکلا ہے، لیکن چشمہ پہاڑوں میں نہیں ہے، اس عزاداری کا چشمہ کربلا میں ہے، اور غدیر سے یہ چشمہ نکلا ہے۔ یہ سمندر آگے بڑھے گا، یہ کب آرام ملے گا؟ جب سمندر میں پہنچے گا نا تو پھر دریا کا شور ختم ہوتا ہے۔ ہماری عزاداری ایک دن رکے گی، ہمارا شور ختم ہوگا جب کعبے کے دیوار پر فاطمہ کا لال ٹیک لگا کے ہاتھ میں ذوالفقار اٹھا کر جب قیام کریں گے، مہدی کا انقلاب آئے گا تو ہمارا شور ختم ہوگا، مہدی کا آواز بلند ہوگا اور مہدی کا قیام ہو جائے گا۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے یہ عزاداری جاری رہیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ نہیں، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ پچھتا جائیں گے۔ ہاتھ اٹھانا ہے، غدیر میں بھی ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے طاقت کے ساتھ۔ بس زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس زندگی میں بی بی فاطمہ کی ولایت ہو وہ زندگی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم جواب دیں گے، دشمنوں کو جواب دیں گے کہ ہم کس طرح بی بی کی ولایت کی دفاع کرتے ہیں۔ ہم بتائیں گے، علمی طور پر بتائیں گے کہ زہرا کا مقام کیا ہے، جنہوں نے فاطمہ پر خطا کا الزام لگایا ان کا انجام کیا ہوگا۔ زہرا طیب ہے، طاہر ہے، جو 11 معصومین کی ماں ہو اسے کوئی سکھا دے۔ فاطمہ کی عصمت قرآن اور سنت سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس دروازے پر رہو یہی زندگی ہے، علی کے دروازے پر رہو یہی زندگی ہے، حسن و حسین کے دروازے پر رہو یہی زندگی ہے۔ اس دروازے سے جو ملتا ہے وہی زندگی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ امام بارگاہ میں نہیں، آپ جنت میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کوئی دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ بہار انوار میں ایک حدیث ہے، کچھ شیعہ گروہ صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین کے پاس ملاقات کے لئے گئے، اور اس میں سے ایک جوان نے کہا، یا ابن رسول اللہ دعا کرے خدا مجھے جنت میں داخل کرے۔ امام مسکرائے، کہا اس دعا کو وہ دعا کرتے کیوں ہو جو اللہ نے تمہیں مستجاب فرمائی ہے؟ اللہ نے تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے اور تم تو جنت میں ہو۔ جوان حیران ہوا، یا ابن رسول اللہ میں مرا نہیں ہوں، میں ابھی قبر کی طرف نہیں گیا ہوں، میں تو ابھی زندہ ہوں، میں جنت میں کیسے ہوں؟ امام نے فرمایا، اتافی قلوبکم ولایتنا، کیا تمہارے سینے میں ہماری ولایت نہیں ہے؟ کہا مولا یہ تو ہے، خدا کی قسم جنت اسے کہتے ہیں جس میں صادق آل محمد کی ولایت ہو، جہنم وہ ہے جو ہم سے دور ہو، تو تم جنت میں ہو۔ یہ دعا نہ کرو جنت میں داخل ہو جائے، یہ دعا کرو اس جنت سے خدا جدا نہ کرے، ہمارے ساتھ رہے، کبھی ہم آل محمد سے جدا نہ ہو جائے۔ حیات یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، جب اللہ اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے تو اس وقت لبیک کہنا ہے۔ زندگی حیات ہے آل محمد کے دروازے پر، جو اس دروازے پر بیٹھ کر قیامت کی طرف جاتا ہے۔ امام فرماتے جا یوم القیامتی وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جو اس دروازے کے بیٹھ کر قیامت کے دن آئے گا، امام فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں
چاند کی طرح ہو جائے گا، اور قیامت میں امام فرماتے ہم پہچانیں گے، جس نے ماتم کیا ہم پہچانیں گے، جو ہماری ولایت کا نعرہ لگا ہم پہچانیں گے، جو تمام تر گرمی کی مصروفیات چھوڑ کر موسم کو دیکھے بغیر زہرا کے بیٹے کے غم منانے کے لیے آئے، پسینہ ہو بارش ہو یا نہ ہو، جتنے مسائل ہو اس دروازے پر آئے، امام فرماتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے آج یکم محرم کو جو حدیث سنایا ہے ابھی سنانے جا رہا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیات اور زندگی کسے کہتا ہے۔ حیات اور زندگی یہ ہے کہ اس دروازے پر بیٹھے، جس دروازے پر جبریل کھڑے ہوتے تھے، جس دروازے پر جبریل امین اور میکائیل کھڑے رہتے تھے، جس دروازے پر 9 مہینہ تک محمد کھڑے رہے، آیے تطہیر کی تلاوت کرے، زندگی فاطمہ کے ساتھ ہے اور فاطمہ کے بچوں کے ساتھ ہے، حیات زہرا کے ساتھ ہے، زہرا کے بچوں کے ساتھ ہے، زندگی حسین کے ساتھ ہے، حسین کے فرزندوں کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشوراء کے دن حسین کا نعرہ تھا حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ الا ان الدعی وابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلت والذلہ، حیات من الذلہ، میں ایک سیکنڈ یزید کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں مر کے زندہ رہوں گا، وہ جی کے مر جائیں گے، میں پیاسے رکھ کر زندہ رہوں گا، وہ پانی پی کے مر جائیں گے۔ اس لیے 2 چیزیں کربلا سے ملتی ہے، لیکن حسین کو وہ 2 چیزیں نہیں ملی۔ پیاسے رہے حسین لیکن دنیا کو پانی پلاتی ہے کربلا، کربلا دنیا کو پانی پلا رہی ہے۔ کربلا کے نام پر اہل بیت پیاسے گئے، اور جو بے کفن حسین دنیا سے بے کفن گئے، کفن لینے کے لیے کربلا جاتے ہیں، اور دنیا کو کفن پہنا رہی ہے کربلا۔ پانی پلا رہے حسین کے نام پر۔ آپ سعودی عرب جاؤ کوئی پانی نہیں پلائے، توجہ ہے، جن میں کربلا نہیں ہے وہ پانی نہیں پلاتے۔ آپ دبئی ایئرپورٹ پر جاؤ، مر جائے ایک گلاس پانی نہیں پلائے گا، لیکن آپ ملتان کی گلیوں میں جائیں، پانی نہیں دودھ کے شربت پلائیں گے اصغر کے نام پر، علی اصغر کے نام پر۔ لوگ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتے دودھ پیئے، شربت پیئے۔ یہ کعبوں گلیوں میں جاؤ، میں 9 محرم کو جاتا ہوں، ہر ایک دیکھتے ہیں، ابھی سے شروع ہوا ہے۔ جس مکتب میں حسین ہے وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے، جس مکتب میں اہل بیت ہے وہ زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے پاس آل محمد کی ولایت ہے ان کی 4 اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس آل محمد کی ولایت ہے تو سمجھ لینا، امام فرماتے تطیب مولدہم، اگر تمہارے سینے میں ہماری محبت کی ٹھنڈک آنے شروع ہو جائے نا تو تمہارے والدین کو ہم آل محمد کا سلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ حلال زادہ ہونے کی علامت ہے علی کی ولایت۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو حرام زادہ ہوتے ہیں نا، امام حسین کی محبت سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کی محبت حرام زادوں کے سینے میں نہیں جاتی۔ جب جنت البقیع پر کچھ لوگ گھوم رہے تھے اور ہمیں زیارت سے منع کر رہا تھا، ان میں سے ایک بندہ ہمارے علاقے کا تھا اور مجھے اپنے زبان میں مجھ سے روکا، تو دل میں نے کہا یقین ہوا تم حرامزادہ ہو جو علی ابن حسین کی قبر پر زیارت سے روکتا ہے، جو ادھر زیارت سے روکتا ہے وہ حرامزادہ ہے۔ مولا فرماتے خدا کی قسم، خدا کو شکر ادا کرو، اس گرمی میں شاگردیز میں فاطمہ نے تمہیں دعوت دی ہے۔ زہرا کی دعوت سے آوائے، فاطمہ کی دعوت میں بہت سارے لوگ ادھر نہیں ہیں، کوئی سوئے ہوئے ہیں، کوئی بازاروں میں ہے، کوئی پیچھے ہے، لیکن اس کائنات کا نظام زہرا کے ہاتھ میں ہے، فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجلس میں وہی آ سکتا ہے جس کو رات رضوان بہشت دعوت نامہ لے کے آئے، جس کو دعوت نامہ لے کے 4 خصوصیت ہے اس زندگی کی۔ پس جو حلال زادہ ہے یہ زندگی ہے۔ وحسن ایمانہم، تمہارے سینے میں ہماری محبت ہے تو یقین کرے تمہاری موت بھی وہی ہوگی جو آل محمد کی موت ہوگی۔
ہمارے زندگی اور کیا چاہیے؟ وَحُبُّ اللَّهِ لَهُمْ، ہماری محبت ہے تیسری خصوصیت یہ ہے اللہ اس سینے سے محبت کرتا ہے۔ کبھی آپ کو شک ہو جائے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، تو دیکھیں حسین ابن علی کے لیے کتنی محبت ہے ہمارے سینے میں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس دل سے محبت کرتا ہے جس دل میں حسین کے لیے محبت ہے۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ نعرہ حیدری۔ نہیں یہ دے غدیر کا سما یہ نہیں ہے، غدیر کا سما یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے فرما رہے من کنتو مولا فہذا علی، دل کو سکون ملتا ہے اس میں علی سے، یہ آپ کے خاندان میں حلال زادہ آنے کی علامت ہے، ورنہ اس مجلس میں ہی موقع نہ ملتا۔ نعرہ حیدری، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چوتھی خصوصیت حدیث میں ہے بحال انوار میں، زندگی ہو سکتے الفسقۃ فی قبورہم وسیع العریض، جب مومن دنیا سے مرتا ہے جہاں جہاں تک نظریں جاتی ہیں اس کے قبر کو گشادہ کیا جاتا ہے، اس کے قبر کو کھولتے ہیں، مشرق و مغرب تک کھولتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت ہے نزع الفقر بین اعینہم وغنا قلوبہم، آل محمد کی محبت سے خدا تمہارے سینے کو بے نیاز کر دیتا ہے، تمہارے سینے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر آپ تمہارا ہاتھ گناہگار ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ جو وضو کرتا ہے نا، وضو کے ثواب کے بارے میں کہا ہے حضرت آدم نے ہاتھ گندم کی طرف بڑھایا تو خدا نے کہا ہاتھ دھوئے، منہ کی طرف لگایا تو کہا منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالے، ہاتھ دھوتے ہی ہاتھ کی گناہ معاف ہو جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالے منہ کی گناہ، یہاں تک کہ چہرے کی گناہ، جب وضو ختم ہو جاتا ہے اس کے جسم کے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے، جب وضو ختم ہوتا ہے اس کے جسم کے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ابھی علی بن رضا کی وہ جو حدیث سے میں بیان کروں گا، یہ اپنا شبیب امام رضا فرماتے آج کے دن کہا ہے اے شبیب کا بیٹا جب آنسو تمہارے چہرے سے ٹپک جاتا ہے خدا حسین کے صدقہ تمہاری سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی قیمہ حیات یہ ہے اس دروازے پر بیٹھے جسے زندگی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ابھی بچہ تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، پیغمبر کھڑے ہو گئے اور جھک کر سلام کیا، السلام علیکہ یا زین السماوات والحسین، اے زمین و آسمانوں کی زینت حسین، محمد کا سلام ہو۔ بعض صحابیوں کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ جیسی ہستی ہے، آپ زینت سماوات والارض ہے، تو پھر اس بچے کو آپ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین۔ پیغمبر بہت ناراض ہوئے، فرمایا منہ بند کر دو، واللہ انی رأیت عرش اللہ، جب مجھے سیر کرایا گیا معراج کا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سب خدا کی قسم جب مجھے سیر کیا گیا آسمانوں کا اور عرش خدا کا نظارہ کیا، فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، خدا کے عرش کے مین دروازے پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کی چراغ اور نجات کی کشتی ہے حسین۔ پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے حیدری، خدا کی قسم میں اس دروازے سے داخل ہوا جس دروازے کے اوپر حسین کا نام لکھا ہوا تھا، عرش خدا کی زینت ہے حسین۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں انہیں صحابیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرشتوں سے کہیں گے میرے عرش کو زینت کرے، زینت جتنے فرشتوں کی طاقت ہے مزین کریں گے، خدا خوش نہیں ہوگا، کہے گا ابھی تو زینت باقی فرشتے ہار جائیں گے، اے رب قدوس جو کچھ جنت میں تھی جو ہمارے قدرت میں تھا ہم نے سب کچھ ڈال دیا، پھر بھی تیرا عرش منور نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا جب تک حسین بائیں طرف حسن دائیں طرف عرش کے کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت میرے عرش کی زینت مکمل نہیں ہوگی۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت کے ساتھ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ارادہ آل محمد کی محبت ہے،
اب آپ کے دل کو سکون ملے گا اس حدیث کو سنانے کے بعد۔ ایھا الناس من اراد ان یطفئ غضب اللہ، اگر تم چاہتے ہو خدا کی غضب خاموش ہو جائے، توجہ ہے، اللہ کی غضب خاموش ہو جائے، وَيَقْبَلَ اللَّهُ عَمَلَهُ، تمہاری نماز روزہ قبول ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو اپنی نماز کی قبولیت چاہتے ہو اور خدا کی غضب کو خاموش کرنا چاہتے ہو اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھو یا علی سے محبت کرو۔ خدا تمہارے سینے میں جب دیکھے گا علی سے محبت ہے، اپنے تمام غضب کو خاموش کر دے گا۔ نعرہ حیدری۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، ہم تو گناہگار ہیں، ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ امام نے فرمایا ہماری ولایت ہے۔ کہا آپ کی ولایت پہ تو ہماری جان قربان ہے، سینے میں محبت ہے۔ یہ محبت بھی عجیب چیز ہے، گرمی محبتوں کو نہیں روکتی ہے۔ آپ فقط آج گرمی میں نہیں آئے، ایک نابینا بوڑھا حارث بن حمدانی جو لاٹھی کے سہارے نابینا تھا، عرب کی اس گرمی میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 1:30-2 بجے وہ اس گرمی میں مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ مولا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا اے حارث حمدانی، پہلے تو تم نابینا ہو، پھر بوڑھے ہو، پھر مریض ہو، اس دھوپ میں کیوں آئے ہیں؟ نعرہ حیدری۔ تھکے تو نہیں بھائی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ نعرہ حیدری۔ تو حارث نے کہا یا علی ابن ابی طالب، آپ کی دیدار کے بغیر اس نیند پہ لعنت جو آرام کرے۔ مجھے یقین تھا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے سوچا گھر میں آرام کروں یا علی کے چہرے کی طرف دیکھوں۔ تو میرے دل نے کہا آرام بعد میں کرے، پہلے حیدر کرار کے چہرے کو دیکھیں۔ آپ کی محبت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دی، آپ کی ولایت سے مجھے سکون نہیں آیا۔ مجھے پتا تھا اس دھوپ میں اگر مسجد میں کوئی ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ مولا کھڑے ہو، کہا سچ؟ کہا سچ۔ اتنے پیار کرتے ہو؟ کہا اتنے پیار کرتا ہوں۔ واقعاً دل سے۔ وہ تو نابینا تھا، مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ نعرہ حیدری۔ بھائی درود تو بھیجے محمد علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری۔ نہیں، اس سے بلند آواز سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پوری طاقت، ہاتھ اٹھا کے طاقت سے، حیدری۔ مولا نے فرمایا، اشارہ کیا، بینائی واپس آئی، کہا اب جی بھر کے دیکھو علی کے چہرے کو۔ اس نے جی بھر کے دیکھا، کہا حارث، لبے کے مولا، ہاتھ گردن پر رکھو، لبے کے ہاتھ گردن پر رکھو۔ اپنا ہاتھ بھی علی نے گردن پر رکھا، فرمایا حارث اگر اس طرح مجھ سے چاہتے رہو گے اور محبت جاری رکھو گے، میں یمد یرا نہیں، جب روح گردن تک آ جاتی ہے تو پہلے علی آتے ہیں پھر روح ختم ہو جاتی ہے۔ طاقت کے ساتھ حیدری یا حارث حمدانی، میں یمت یرانی، کوئی مرے گا نہیں، فاسقاً او عادلا، کوئی ذلیل انسان بھی نہیں مرے گا، کوئی کافر بھی نہیں مرے گا، کوئی منافق بھی نہیں مرے گا، کوئی مومن بھی نہیں مرے گا، جب تک علی کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن منافق مجھے دیکھ کر یقین ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مومن میرا چہرہ دیکھ کر پڑھ لے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں۔ اور ادھر حیدری یا خدا کی قسم،
ان حب علی، یہ ہے زندگی۔ اسی لیے لوگ حسین کے ساتھ کربلا اس طرح سے گئے جس طرح انسان شہد کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، موت کے آغوش میں گرا، جس طرح شہد مٹھاس ہے، کربلا والوں کے لیے موت مٹھاس ہے۔ توجہ ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جو آج کے دن علی ابن موسیٰ الرضا نے 20 منٹ میرے پاس ہے، 10 منٹ یہ حدیث سناؤں گا، 10 منٹ پھر مسائل پڑھوں گا۔ آج آپ سند لے کے جائیں گے، سند۔ آج عزاداری کی سند اعجاز بہشتی سے نہیں، علی ابن موسیٰ الرضا سے لے کے جائیں گے، تب دنیا کو پتہ چلیں گے ہماری عزاداری کی قیمت کیا ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یہ یکم محرم کی روایت ہے۔ یکم محرم کو عالم آل محمد امام رضا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس کسی نے علی ابن موسیٰ الرضا کا نام لیا کہ کیا آپ کا 8ویں جانشین ہے؟ پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آئے، 3 دفعہ فرمایا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، خدا کا درود ہو سامنے ائمہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ امام رضا کوئی معمولی ہستی نہیں، گئے کوئی زیارت پہ کرا، امام رضا کی زیارت میں ہاتھ اٹھائے جو گئے ہیں حیدری، انشاءاللہ جس نے ہاتھ اٹھائے سب زیارت پہ اور پہنچ جائے۔ بھائی کوئی معمولی زیارت نہیں ہے، ماشاءاللہ خدا اس ہاتھوں کو بلند رکھے، نعرہ حیدری علی ابن موسیٰ پورے، ماشاءاللہ۔ علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت جو کرے گا، امام فرماتے ہیں زرتہ فی ثلاث مواطن، جو ایک دفعہ مجھ سے ملنے آؤ میں 3 دفعہ اس سے ملنے آؤں گا، وہ بھی احوالہن، جو ابھی تک نہیں گئے وہ کوشش کریں اس سال غریب خراسان کی زیارت پہ جائیں، کیونکہ علی ابن موسیٰ الرضا فرماتے ہیں میں 3 ایسے خطرناک جگہوں پہ ملنے آؤں گا، اور ان خطرناک جگہوں سے اس کو نجات دے کے ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ اذا تطائر کتب یمین و شمال، جب تمہارے نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دینے کا ٹائم آئے گا، اس وقت میں علی ابن موسیٰ الرضا تمہارے دائیں ہاتھ میں اعمال دوں گا، اور میدان پر میں آؤں گا، صراط پر میں آؤں گا۔ جب میں آؤں گا تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہوگا۔ شیخ بھائی کہتے ہیں جب مجھے قبر میں اپنے دوست کو عالم رویا میں دکھایا کہ بھائی جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا تو سب سے پہلے علی ابن موسیٰ الرضا میرے قبر میں آئے، اور میں خوش ہو گئے، کہا یا ابن رسول اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کہا ابھی باقی ہے، یہ تو ایک وعدہ تھا، تم 40 مرتبہ خراسان آئے ہو، میں 40 مرتبہ قیامت کے صحرا میں تم سے ملنے آؤں گا، جتنے دفعہ تم کربلا جاؤ گے اتنے دفعہ حسین تم سے ملنے آئیں گے، امام حسین آپ سے ملنے آئیں گے۔ قیامت کا ایک منظر ہوگا جس میں امام حسین اپنے زائرین کو دیکھیں گے اور زائرین امام حسین کو دیکھیں گے، جنت کی طرف نہیں جائیں گے زائرین چہرے حسین کو دیکھ کر، فرشتے پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے، حور العین خط لکھے گی، لیکن ہم کہیں گے چہرے حسین چھوڑ کر جنت کو کیا کرنا ہے۔ خدا اس وقت حسین کو نہیں اٹھا سکتا، زائرین کو اٹھا کے جنت میں پھینکیں گے تاکہ حسین باقی کاموں کی طرف آگے بڑھے۔ زائر حسین بننا معمولی بات نہیں ہے۔ آج یکم محرم کو ابن شبیب کی حدیث میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگائے جس کے بعد اس حدیث کو میں شروع کروں گا، مصائب اس کے بعد بڑھوں گا، پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہے جو بھی غجیری ہے، جو بھی چاہتا ہے امام زمان کی نصرت کرے، ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری۔ روایت ہے سن کر سینے کو سکون ملے گا۔ شبیب ریحان بن شبیب کہتا ہے میں یکم محرم کو علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں پہنچ گیا تو امام کے آنکھوں میں آنسو تھا اور امام رو رہے تھے۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ آج آپ رو رہے ہیں؟ فرمائے اے شبیب کا بیٹا ریحان تجھے نہیں معلوم آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہائے مظلوم کربلا کے لئے کربلا کا راستہ تم ہو گیا ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے،
میں رو رہا ہوں۔ پھر امام نے پوچھا یا ابن السبیل الصائم انت، کیا آج کے دن تم نے روزہ رکھا ہے؟ تو ابن شبیب نے کہا نہیں مولا میں روزہ نہیں رکھا ہوں۔ مکتب شیعہ میں 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتا ہے، تاسوعا کو بھی عاشورہ کو بھی ہم روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ دشمن حسین ہے، انہوں نے اس دن روزہ رکھنے کو کہا تاکہ حسین کی تشنگی کے وہ عالم ہے پیاس کی اس مظلومیت کو کم کرنے کے لیے کہتے کہ حسین تو روزے پہ تھا، تو تاکہ امام حسین روزے پہ تھا تو روزہ دار کو تو پیاس نہیں ہوئی۔ حسین 3 دن کے بھوکے تھے اور پیاسے تھے، امام حسین علیہ السلام روزے سے نہیں تھے، اسی لیے عاشورہ کا دن روزہ حرام ہے، فاقہ رکھنا ہے۔ پھر روزہ نہیں، کیوں؟ حسین ابن علی روزے پہ نہیں تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یزید نے پانی بن کیا تھا، حسین پیاسے تھے۔ لیکن یکم محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں حضرت زکریا نے یکم محرم کو روزہ رکھا اور بیٹا نہیں تھا، بچہ نہیں تھا۔ اے آزاداران سید الشہداء، اسی مجلس سے اور اسی شاگردے سے لوگوں نے بے اولادوں نے اولاد لے کے گیا ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں خدا نے زکریا کو بیٹا نہیں دیا تھا، لیکن یکم محرم کو حضرت زکریا محراب میں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا خدا محمد کا بیٹا، محمد کا نواسہ حسین کا صدقہ مجھے بیٹا عنایت کرے۔ تو خدا نے یحییٰ، حضرت یحییٰ کو عنایت کی۔ اسی لیے یحییٰ اور امام حسین کی تولد کا مہینہ بھی ایک جیسے ہے، دونوں 6 مہینے کا ہے۔ حضرت یحییٰ کا سر بھی باقی کو ہدیہ کیا گیا، حسین کا سر بھی، اور حضرت یحییٰ کا قبر بھی دربار شام میں ہے۔ علی کی بیٹی کی استقبال کی ہے یحییٰ نے وہاں پر، ایک نبی وہاں پر ہے۔ ابھی بھی دربار شام میں حضرت یحییٰ کا روزہ اقدس ہے، بہت ملتے ہیں حسین سے۔ کیوں؟ جو نبی دعائے حسین، جو نبی دعائے حسین سے آئے، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ پچھلے سال میں اسی دروازے سے باہر نکل رہا تھا، ایک خاتون نے اپنا بچہ لے کے آیا اور بیٹا لے کے آگر مجھ سے کہا مولانا صاحب 12 سال سے میرا بچہ نہیں تھا، پچھلے سال آپ نے کہا علی اصغر کے صدقے دعا مانگے تو خدا مستجاب کرے گا، اور میں شاید سنی مذہب سے تھا، اور وہ خاتون اپنا خوبصورت بچہ لے کے آئے، کہتے میں نے علی اصغر کی منت مانگی، میرے شوہر نے طلاق کی بھی دھمکی دی تھی اور میں پریشان تھی، لیکن علی اصغر کے صدقے مجھے نورانی چشم اللہ نے عنایت کیا، ایک بیٹا نصیب ہوا۔ یکم محرم کو خدا نے حضرت زکریا کے لیے یحییٰ عنایت کیا۔ پھر علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا اے ابن شبیب، اگر تم رونا ہی ہے فبکی علی الحسین، مظلوم کربلا پر روئے، کسی اور چیز پر نہیں روئے۔ رونا ہے تو مظلوم کے بس رونے کا حکم عالم آل محمد نے دیا ہے۔ پھر امام نے عجب مثال پیش کیا، اس مثال کو اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو دل کی رگیں پھٹ جائے گی۔ امام نے فرمایا قتل الحسین کما قتل الکبش فی اہل العرب، عرب والے ایک جانور ہے جو پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے، جس کا اردو میں مجھے نہیں معلوم، عربی میں اسے کبش کہتے ہیں۔ یہ بہت مہنگا جانور ہے، ہمارے پہاڑوں سے ملتا ہے، جو 2-2.5 لاکھ اس وقت قیمت ہے۔ میں نے نقشے میں دیکھا گوگل میں، اس کا نام لکھا ہوا ہے، میرے ذہن میں اردو میں نہیں معلوم، بھیڑ سے تھوڑا سا بڑا ہے۔ اس جانور کا جو ہے، اس کا جو ہے سینگ جو ہے اس طرح مارخور نہیں ہے، مارخور کے برابر ہے، اسے کبش کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میرے جد غریب حسین کو کبش جیسے جانور کی طرح جس طرح ذبح کرنا تھا ذبح کیا۔ میں حیران ہوا امام نے کبش کا مثال کیوں لیا، تو پتا چلا زمانے جاہلیت میں اس جانور کو دور دور سے خرید کر لاتا تھا، اور اس کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سارے جاہل قبیلے پہلے اس کو پتھر مار کر زخمی کرتے تھے، جب زخمی کر کر کے جب گرتا تھا تو پھر ذبح ہو جاتا تھا۔ ہائے میرے جد غریب حسین کو 30,000 لشکر نے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار مارا، خوب جب زخمی ہوا تو بڑے اطمینان سے قتل کیا۔ زیارت ناحیہ میں امام فرماتے سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جس کو قاتل نے اطمینان سے مارا، چونکہ خوف نہیں تھا۔ علی اکبر مقتل میں سوئے تھے، عباس سوئے ہوئے تھے، ان کو خوف نہیں تھا، بڑے اطمینان سے زہرا کے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا۔ جس مظلوم امام کو اطمینان سے مارا وہ حسین ابن علی ہے۔ بس یہاں بھی میں مسائل ابھی حدیث سنا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا
فرمایا امام علیہ السلام فرمایا ابن الشبیب قتل الحسین فی هذا الماہ، اس مہینے میں حسین کو کبش جیسے جانور کی طرح ذبح کیا گیا، پہلے پتھر مارا، زخمی کیا، پھر قتل کیا۔ پھر امام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان سرک اللہ لا ذنب لک، یہ ہے وہ سند جو تمہارے لیے ہے، اگر تم چاہتے ہو حشر کے میدان میں بغیر کسی گناہ کے کھڑا ہونا چاہتے ہو اور خدا کے معذور کھڑے ہو جائے، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، فزور الحسین ایک دفعہ کربلا زیارت کے لے جائے، غریب کربلا کی زیارت کے لئے ایک دفعہ کربلا جائے، پس کربلا ایک دفعہ جائے گا، خدا تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ پھر امام نے فرمایا، آنسو امام کی آنکھوں سے جاری ہے، کہا فرمایا اگر تم رونا ہے تو حسین پر روئے، اگر آنسو تمہارا گر جاتا ہے وَعَلَى خَدَّيْكَ تمہارے چہرے سے نیچے ٹپکنا شروع ہو جائے، غفر اللہ ذنبک خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، صغیرۃ او کبیرہ گناہ صغیرہ بھی معاف ہوا، گناہ کبیرہ بھی معاف ہوا۔ اب جو ہم ممبر پہ کہتے ہیں آنسو سے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا جملہ ہے جو عیون اخبار الرضا میں ہے، جو عمالی صدوم میں ہے۔ تمہارا گناہ مٹتا ہے، کیوں؟ تمہارے اس آنسو کے پیچھے فاطمہ زہرا کے آنسو ہے، زہرا مرضیہ روتی ہے، جب فاطمہ روتی ہے تو تمہارے آنسو کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ امام نے فرمایا ابن شبیب، اے شبیب کا بیٹا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے تو حسین پر گریہ کرو، آنسو ٹپکنا ہو تو سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا قانون امام نے فرمایا یا ابن شبیب، اے شبیب کا بیٹا اگر تم چاہتے ہو اس کمرے میں داخل ہو جائے جس کمرے میں محمد اور علی رہتے ہیں اور پنجتن پاک رہتے ہیں، اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو قاتلان حسین پر لعنت بھیجے، یزید پر لعنت بھیجے، شمر پر لعنت بھیجے۔ جو یزید اور شمر پر لعنت بھیجتا ہے خدا غرفہ محمد میں جگہ دیتا ہے، اس جنت میں جائیں گے جس میں علی المرتضیٰ رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ایک قانون فرمایا، جو ہم غم مناتے ہیں نا یہ عیون اخبار رضا میں ہے، ہمارے شیعوں سے کہہ دو وہ ہمارے غم میں غم منائیں، ہمارے ماتم ہم پہ مصیبت آئے تو ماتم کریں اور ہمارے خوشی میں خوشی منائیں، جو ہمارے غم میں غم مناتے ہیں اور ہمارے خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ خدا نے اپنے اوپر یہ علی بن موسیٰ رضا کا جملہ ہے، فرماتے کان معنا یہ درجت کتنی بڑی ڈگری ہے، اے ماتم میں آنے والوں عزاداری کرنے کتنی بڑی ڈگری ہے، یہ علی بن موسیٰ رضا دے رہے ہیں۔ فرماتے جو ہمارے غم میں غم مناتے اور ہمارے خوشی میں خوشی مناتے، کانا معنا فی درجتنا جنات عدن میں، جہاں جہاں ہم آل محمد ہوں گے وہ ہمارے درجے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام نے قانون بیان فرمایا آل محمد کے درجے پر عزاداری سے پہنچ جاتی ہے۔ اب عزاداری کے خلاف بیان کرنے والے بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولوی یہ کہاں سے لا رہے؟ میں عرض کیا عیون اخبار الرضا کو تو کھولے، شیخ صدوق نے 1000 سال پہلے اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، عمالی صدوق میں نقل کیا ہے، بڑے بڑے علماء مجتہدین نے ابن شبیب کے روایت کو نقل کیا ہے۔ ابھی آپ گوگل پر میرے تقریر کے بعد ابن شبیب والی روایت لکھے گوگل پر، ابھی آپ کے سامنے یہ روایت پوری آ جائے گی۔ شاعر محترم سے بھی عرض کرتا ہوں یہ پوری روایت آ جاتی ہے تاکہ آپ نظم بنا سکے، شعر بنا سکے۔ اگر تیزی صاحب اس کو شعر میں تبدیل کرے گا ابھی آپ اپنے موبائل میں ڈالیں، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اس میں امام نے فرمایا ہمارے غم کے وقت غم منائے، ہمارے خوشی میں خوشی کر، کیوں؟ خدا تمہیں ہم آل محمد کے درجے میں بلند کرے گا، جہاں ہم ہوں گے وہاں تم ہوں گے۔ پھر ایک قانون بھی امام نے فرمایا خدا کا قانون ہے جو پتھر سے پیار کرے گا خدا قیامت کے دن اسی پتھر کے ساتھ مشہور کرے گا۔ آج کل موبائل ہے، جو زیادہ موبائل سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا، جو پتھر کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ ہمارے شیعوں سے کہہ دے وہ حسین ابن علی سے محبت کرے، خدا اسے حسین کے ساتھ مشہور فرمائے گا۔ بس میری آج کی مجلس ختم ہوئی، علی ابن موسیٰ رضا نے سند دے دیا اور روئے تو گناہ کبیرہ
कबीरा व सगीरा की माफी ये अली इब्न मूसा रज़ा ने दी है। ये सामिर अइम्मा का जुमला है। अगर हुसैन पर मातम करे तो उनके दर्जे के साथ मशहूर होगा। यही वजह है इमाम ज़मान ने बहरुल उलूम को कहा है, लोग तुम मुझे मिलने कहाँ ढूंढ रहे हो? कहा मौला हम तो नमाज शब पढ़ रहे हैं, हम तो अपने आप को मार रहे हैं, हम तो 40-40 साल रोज़ा रहे। इमाम ने फरमाया जरूरत नहीं है, जहां पे मजलूम करबला का जिक्र हो वहां पे मैं इमाम ज़मान आऊंगा। मेरे जद्द गरीब पर रोए, जहां पे मसाइब पढ़े वहां पर इमाम ज़मान फरमाते हैं मैंने हुसैन से वादा किया है जहां जहां जिक्र मसाइब होगा वहां वहां में उस मजलिस में हो जाएगा। अगर मुझसे मिलना है तुम फर्श अज़ाब पर आए, मैं फर्श अज़ाब पर होगा। एक आरिफ ने कहा मौला मिना में कहाँ मुलाकात होगी? कहा उस खीमे में जाओ जिसमें मुस्लिम अकील का मसाइल शुरू हो रहा हो, मैं उसी खीमे में मुसीबत सुनने आऊंगा, मैं मुस्लिम पर मातम करने आऊंगा। तुम इमाम को कहीं और नहीं ढूंढे, अज़ादारों के दरमियान में ढूंढे। आयतुल्लाह बहरुल उलूम फरमाते हैं कि मैं जब वो अमामा उतार कर मुस्तहब है, मुझे अफसोस होता है आशुरा के दिन बाद उलमा अमामा रखते सर पर। मफातिल जिनान ने अमाल आशुरा को जरा देखो, वहां पर लिखा है अमामा उतारना है, गिरेबान चाक करना है, मट्टी सर पे डालना है। ये मुस्तहब आशुरा के कम से कम जिसके पास मफाती है ये देखो। मैं तो इब्न तावूस की किताब में पढ़ा कि आशुरा के दिन आस्तीन ऊपर करना है और गिरेबान चाक करना है और सर पे मट्टी डालना है। कहा ये किसने सिखाया? ये वो 4000 फरिश्ते जो आशुरा के दिन मदद के लिए आए थे, वो कब्र हुसैन पर शासन व गब्बरा सर पे मट्टी डालते हुए रोते रहते हैं। बहरुल उलूम से जब किसी ने पूछा आप तो मरजा है, आप तो मुज्तहिद है, ये क्या तरीका है? सीना खोला हुआ है और आप मातम कर रहे हैं और जुलूस के आगे है। तो बहरुल उलूम ने एक जुमला फरमाया, काश जो मैं देख रहा हूं तुम देखते, इस जुलूस के आगे इमाम ज़मान चल रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सलाम हो हुसैन इब्न अली पर। लेकिन आज का दिन पुरसा किसको देना है? आज मदीने की गलियों में जाना पड़ेगा। आज फातिमा को पुरसा देना है, ज़हरा या मर्जिया को पुरसा देना है। हाय वाह गुरबता, एक खाक मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्त मोहम्मद के लहद ढूंढ रहे हैं। हाय आज़ादारा ने सैयद शुहदा, क्या ये गवारा कर सकते हैं कि मोहम्मद की बेटी की कब्र की कोई नामो निशान नहीं है? कोई कहा, कोई कहते बकी में, कोई कहते मेंबर और मेहराब के दरमियान में, कोई कहता है घर में। सलाम वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बच्चों, हुसैन भी विदा करने कब्र ज़हरा पर गए थे, लेकिन दिन को नहीं रात को गए। क्यों? ज़ैनब हुसैन के साथ है, उम्मे कुलसूम साथ है। रात के अंधेरे में कब्र बकी पर जहां फातिमा का कब्र था, हुसैन कब्र ज़हरा से लिपट गए और आज़ादारी करने के बाद विदा किया तो कब्र से आवाज आई, हुसैन तुमसे पहले करबला में जा रही हूँ, मैं करबला नहर फुरात पर तुम्हारे मर्सिया पढ़ने जा रही हूँ। यही वजह है जब कूफे से कोई कासिद आता था, इमाम उनसे पूछते थे कहाँ ठहरे थे? मौला इस रास्ते में न जाए, हम रात को करबला ठहरे थे। पूरी रात एक खातून की रोने की आवाज आई, वाह बता, हाय मेरा हुसैन। इमाम के आंखों में आंसू आए। कहा वो आम औरत नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, पहला शहीद इस्लाम। इंशाअल्लाह फातिमा की विलायत आइंदा दिनों में बयान करूंगा। पहला जो गदीर पे जिसने जान दी वो मोहम्मद की बेटी ज़हरा है, जिसने अपने जान अली की इमामत पर कुर्बान किया। 3 महीने जिंदा रहे, न रात को सोई ज़हरा न दिन को सोई। खवातीन अब मदीने की खवातीन के घर दरवाजे तक जाती थी और हसन हुसैन को लेके और उनके खवातीन को बाहर निकाल कर कहती
پوچھتی تھی این علی المرتضی، کہاں ہے علی المرتضی، کہاں ہے غدیر؟ جب کسی نے علی سے کہا مولا فاطمہ سے کہہ دے خاموش رہ جائے، گھر میں بیٹھے، تو علی نے ایک عجیب جواب دیا، میں اس ہستی کو کیا کہہ سکتا ہوں جو خدا کا نمائندہ ہے زمین پر؟ فاطمہ کی ذمہ داری ہے حجت تمام کرنا، خدا کی قسم یہی وجہ ہے سیدہ زینب نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی دربار گئی، دروازہ چل گیا، کبھی پہلو شکستہ ہوا، لیکن علی کی ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اپنی بیٹی زینب کے چند وصیتیں کی زہرا نے فرمایا زینب میں بھی دربار گئی ہوں اور تجھے بھی دربار جانا ہے، لیکن زینب میرے دربار اور تمہارے دربار میں فرق ہے، میں صحابیوں کے دربار گئی اور تجھے شرابیوں کے دربار میں جانا ہے، 400 کرسی نشین ہوگا۔ ہائے میری بیٹی یزید کے سامنے، سرحائے مقدس کے سامنے زینب نے سیدہ زہرا نے سیدہ زینب سے کہا زینب میرے گھر کا بھی دروازہ چلا ہے، کربلا میں تیرے خیمے بھی چل جائیں گے، لیکن ایک فرق ہے، میرا دروازہ جب چلا حیدر کرار نے مجھے سہارا دیا، فضہ نے مجھے سہارا دی۔ ہائے کربلا جب خیمے چلیں گے، بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں رکوع کی شکل میں داخل ہو گئے، وہاں میں نہ علی اکبر ہوگا نہ قاسم ہوں گے، کوئی تجھے سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا محسن بھی شہید ہوا، کربلا میں علی اصغر بھی شہید ہو گئے، لیکن جب محسن شہید ہوا تو علی نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ ہائے علی اصغر کا لاش میدان کربلا کی زمین پر 3 دن 3 راتیں سے، خدا کی قسم بس آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، زہرا دنیا سے کسی حالت میں چلی گئی، فاطمہ اپنی جان علی پر قربان کی۔ جب غسل و کفن دینے کے بعد حیدر کرار فارغ ہو گئے تو بچوں کی طرف دیکھ کر کہا آؤ اپنی ماں کی زیارت کرے، حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، فاطمہ کے چہرے کی دیدار کرے، لیکن کوئی بچہ آگے بڑھا نہیں۔ علی حیران ہو گئے، امام حسین نے کہا بابا اجازت ہے ایک جملہ کہوں؟ ہمیں عادت ہے جب تک ہماری ماں بلاتی نہیں ہے ہم نہیں جاتے، یہ سننا تھا۔ بند کفن کھلنے لگے، فاطمہ نے دونوں ہاتھ نکال کر کہا الی بنی الحسن والحسین، اے زینب ام کلثوم۔ خدا کی قسم ہے کہ جملہ علامہ جعفر ششتری نے لکھا ہے، بس یہ آخری جملہ ہے۔ آج بی بی کے مصائب سے محرم کا آغاز ہے، سقیفے نے جو ظلم کیا وہاں سے شروع ہوتا ہے، بی بی کے مسائل سے کربلا زین ذوالجنا سے امامت کے غروب ہونے تک جو سلسلہ ہے یہ متصل ہے آپس میں۔ سلام علامہ جعفر ششتری کہتے ہیں کہ جب علی نے زہرا کو دفن کیا، کس طرح دفن کیا؟ قبر زہرا پہ مٹی ڈالا، یہ روایت میں نہیں ہے، اتنی سی بات امام نے فرمایا علی 7 دفعہ اٹھے، 7 دفعہ قبر زہرا پر گر گئے اور ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا وہ فاتح خیبر علی، جو کبھی دشمن کے سامنے نہیں جھکے قبر زہرا پہ جھک رہے ہیں۔ اور ایک جملہ کہا یا فاطمہ ان الزمان مفرق لہوا، اتنے اشعار پڑھتے جا رہے علی اور قبر زہرا پہ روتے جا رہے، اے زہرا زمانے نے ہم دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال دی، وہ شہر کیا جس میں فاطمہ نہ ہو، زینب کی ماں نہ ہو، وہ گلی تاریخ ہے، وہ شہر تاریخ ہے۔ بڑے لمبے اشعار پڑھتے جا رہے تھے، مجھے خوف ہے کہیں دشمن مجھے تانا نہ دے، ورنہ کل زندگی جب تک ہے فاطمہ تیری قبر پہ علی رہوں گا، یہ درد دل کر رہے تھے۔ اچانک قبر سے فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، علی میرے قبر پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، زینب کی رونے کی آواز آ رہی ہے، زینب کی آواز رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کہنا تھا علی اٹھے، زینب کو سینے سے لگایا، بچوں کو سینے سے لگایا۔ میں عرض کروں گا بیوی ابھی تو علی زندہ تھے، زینب کی رونے کی آواز برداشت نہ کر سکی۔ ہائے شام غریبہ، 18 لاشوں کے درمیان میں زینب گھوم رہی ہے، کبھی اکبر کے لاش
لاش پر، کبھی قاسم کے لاش پر، کبھی حسین کے لاش کے قریب جب آ گئی تو ایک جملہ کہا انت حسین، کیا تو ہے میرا حسین؟